السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن ٹی وی۔ ایسے جانور جن کا شکار کرنے اور شکار سے بچنے کے طریقے اتنے منفرد ہیں کہ ان کے مخالف لاچار رہ جائیں۔ سب سے پہلے میں ذکر کروں گا کیلیفورنین زمینی گلہری کی۔ اس چھوٹے سے جانور کو بہت بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امریکہ میں کیلیفورنیا، مغربی اوریگون اور مغربی نیواڈا کے جنگلات اور چراگاہوں میں رہنے والی اس قسم کی گلہریوں کے لیے پتھریلے علاقے اور گہری وادیاں دونوں ایک جیسی ہیں، لیکن ان کے گھر کے کھلے ہونے کی وجہ سے انہیں ہمیشہ شکار کا خطرہ رہتا ہے۔ ایک دشمن ریٹل سنیک یا چکی ناگ ایسے سانپ جو سونگھ کر شکار کرتا ہے، اور اگر ایک مرتبہ پیچھا شروع کر دے تو نشانے سے بچنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن کیلیفورنین زمینی گلہری کے پاس اپنے دشمن کو بیوقوف بنانے کا ایک چلاک طریقہ ہے۔ انہوں نے ریٹل سنیک کی کینچلی کو اپنے اوپر مل کر سانپ کی بو سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا سیکھ لیا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ عمل گلہریوں نے نسل در نسل سیکھا ہے، اور یہ خوشبو کسی بھی ہوشیار گلہری کے لیے سانپ سے بچنے کے لیے لازمی ہے۔ اب بات کرتے ہیں زیبرا کی کہ اس کے جسم پر دھاریاں کیوں ہوتی ہیں۔ ارتقائی حیاتیات کے سب سے پرانے اس سوال نے سائنسدانوں کو تب سے پریشان کیا ہوا ہے، جس میں سے چارلس ڈارون اور الفریڈ رسل نے پہلی بار اس پر اختلاف ظاہر کیا تھا۔ لیکن جدید تحقیق کے مطابق یہ دھاریاں ایسے کیموفلاج کا کام کرتی ہیں جس کے ذریعے بھاگتے ہوئے یہ دشمنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ان دھاریوں کی وجہ سے یہ اور نمایاں نظر آتے ہیں؟ جواب وہی ہے جو کسی بھی جادوگر کی سب سے زبردست چال کا راز ہوتا ہے، یعنی آنکھوں کا دھوکہ۔ سفید اور سیاہ ایسے رنگ ہیں جو اگر آپس میں ملائے جائیں تو دماغ کے ساتھ کئی کھیل کھیلے جا سکتے ہیں، اور اکثر جانوروں کی نگاہوں سے بھی ایسے کھیلا جاتا ہے۔ یونیورسٹی آف برسٹل کے ڈاکٹر مارٹن ہاؤ چیتے اور شیر کی نظر پر مطالعہ کرتے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کافی برسوں سے جانوروں کی بینائی کو پڑھ رہا ہوں، اور مجھے اس میں بہت دلچسپی ہے کہ ایک دھاریوں والے زیبرے کے شکاری کی آنکھوں پر کیا اثر کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ تحقیق کیا ہے کہ ان دھاریوں اور شکاریوں کو ویگن ویل الویژن کے ذریعے بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اس میں جب آپ کے سامنے کوئی پہلے جیسی تیز حرکت چیز آئے تو دماغ اس کو سمجھنے کے لیے آسان بنا لیتا ہے، لیکن اس طریقہ عمل سے دماغ اس کی سمت کو بالکل غلط سمت میں لے جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم کسی گاڑی کے پہیوں یا جہاز کے پنکھوں کو تیزی سے ہلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یا یہ تو آہستہ سے ہل رہے ہیں یا پھر الٹی طرف کو چل رہے ہیں۔ ہاؤ کی تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ جب زیبرا کے جھنڈ اکٹھے چلتے ہیں تو ان کی دھاریوں سے موشن ڈیزل کا سراب پیدا ہوتا ہے۔ ہاؤ یہ مانتے ہیں کہ جب کوئی شکاری ان دھاریوں کی ہلچل کو دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ زیبرا بائیں جانب جا رہے ہیں، جبکہ شاید وہ دائیں جانب جا رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سمندری حیاتیات میں کٹل مچھلی کی۔ کٹل مچھلیوں نے کھائے جانے سے بچنے کے لیے ایسا چلاک دفاع ڈھونڈا ہے جو کہ دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے۔ اپنے آپ کو کسی سخت خول میں چھپانے کی بجائے یہ اپنے گرد و نواح کے رنگ کو اپنا کر اس میں گھل کر ناقابل دید ہو جاتی ہیں۔ ان کی چمڑی کی سب سے باہر والی تہہ میں دبے کرومیٹوفور نامی چھوٹے اعضاء ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے کٹل مچھلی حرکت کرتی ہے، ہر ایک کرومیٹوفور کو دماغ سے پٹھوں کے ذریعے کھینچا جاتا ہے، اور یکا یک ایک نقطہ کسی رنگدار دائرے میں بدل جاتا ہے۔ اس طرح کے کروڑوں کرومیٹوفورز ایک وقت میں کام کرنے سے کٹل مچھلی مخصوص رنگوں کے ایسے نمونے بنا لیتی ہے کہ یہ کہیں بھی گھل مل جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ شکل اور ساخت بھی اس قدر بدل سکتی ہے کہ ایسا لگتا ہے یہ بالکل ہی غائب ہو گئی ہو۔ اگر کوئی جانور دیکھنے میں شیر لگے اور باقی بھی اس کو شیر ہی سمجھیں تو ہو سکتا ہے آپ بھی یہ سوچیں، لیکن ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو۔ بوٹسوانا کے او کانگو ڈیلٹا کے علاقے میں چند ایسی شیرنیاں رہتی ہیں جن کی گھنی عیال اور شیر کی طرح گرجدار دھاڑ مخالفوں کو اکثر مغالطے میں ڈال دیتی ہے۔ ان غیر معمولی شیرنیوں میں سے ایک ماموریری ہے جو کہ دیکھنے اور سننے میں بالکل شیر کی طرح لگتی ہے، لیکن وہ قطعی طور پر شیرنی ہے۔
4 اور بالوں والی شیرنیوں کی طرح یہ مانا جاتا ہے کہ ماموریری کی جینز میں تبدیلی کی وجہ سے اس کے ہارمونز میں اونچ نیچ ہے۔ اس وجہ سے یہ دیکھنے میں نر شیر کی طرح لگتی ہے۔ شیروں میں نر ہی اپنے علاقے کا دفاع مخالفوں سے کرتے ہیں، جس پر تمام جتھے کا انحصار ہوتا ہے۔ کیونکہ ماموریری نر جیسی دکھتی ہے، جو مخالف نر ان کے علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں حملہ کرنے سے پہلے 2 دفعہ سوچیں گے۔ اگر ماموریری کا جتھا اس غلط فہمی کی وجہ سے اپنا علاقہ بڑھا سکے تو شاید ان شیرنیوں کی بقا بھی یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ جینز کی اس تبدیلی نے ایک نئی اور پرفریب قسم کی ترکیب کو جنم دیا ہے۔ بات کرتے ہیں آرکڈ مینٹسز کی۔ ملیشیا کے جنگلات میں نہ صرف بے شمار پروں والے کیڑے ہیں، بلکہ ان کو ضیافت سمجھ کر فائدہ اٹھانے والے ان گنت شکاری بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کیڑوں نے کھائے جانے سے بچنا ہے تو ان کی بجلی جیسا تیز رفتار ہونا پڑے گا تاکہ یہ آسانی سے پکڑے نہ جا سکیں۔ لیکن شکاریوں کے جبڑوں سے بچنے والے یہ کیڑے ان خوش رنگ پھولوں سے دور نہیں رہ سکتے، جن کے زرگل اور رس کو یہ بہت پسند کرتے ہیں۔ آرکڈ مینٹسز نے اپنے پورے جسم کو ایک خوبصورت اور پرفریب بھیس میں ڈھک رکھا ہے۔ پھول کی مانند روپ اختیار کر کے اپنی تیز نظر اور مہلک ضرب کے ساتھ یہ مینٹسز دنیا کے چلاک اور خطرناک ترین شکاریوں میں سے ہے۔ لیکن اس جعلی پھول میں اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ایک بڑھتے ہوئے مینٹسز کو ہر 2 دن بعد کھانا چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ یہ پھولوں کی طرح زیادہ عرصہ انتظار نہیں کر سکتے۔ ایک کامیاب حملے کے لیے کسی کیڑے کو اس کی پہنچ میں آ کر بیٹھنا ہوتا ہے۔ جب سے فطرت کے ماہرین نے 19ویں صدی میں اس نسل کو ڈھونڈا، تب سے ان کو اس مینٹسز کی کامیابی کے راز پر شک ہے، بالخصوص اس لیے کہ یہ اس پھول سے بھی زیادہ مقبول ہے جس کی یہ نقل اتار رہا ہوتا ہے۔